پنجاب کے مختلف علاقوں میں لاہور میں جو ہیں سینئر قیادت کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت بوکھلا گئی۔ حماد اظہر، عثمان ڈار، فاروق حبیب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ حماد اظہر کی والدہ کہتی ہیں کہ پولیس زبردستی گھر میں داخل ہوئی۔ راجن پور کے مختلف علاقوں میں بھی پولیس نے چھاپے مارے۔ 20 سے زائد پی ٹی آئی کارکنان گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ بورے والا میں بھی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ہارون آباد میں شوکت بسرا کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ فواد چودھری کا بتانا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی اس طرح کی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پلاننگ کی جا رہی ہے چھاپا مارنے کی اور گرفتاریاں کرنے کے لیے پنجاب پولیس متحرک ہے۔ کارکنان بڑی تعداد میں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور جو کارروائیاں ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں، خاص طور پر لاہور میں سینئر قیادت کے گھر پر جو ہیں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماد اظہر کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ پولیس بغیر اجازت گھر میں گھسی اور گھر میں کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ عثمان ڈار کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ فاروق حبیب کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا فیصل آباد میں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ سے بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ شہریار آفریدی رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب، پی ٹی آئی کے کارکنان اور سینئر قیادت کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جی، قانونی آئینی حق ہے، اور 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، کتنی دفعہ یہ لوگ آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر پیپلز پارٹی، نون، ٹی ایل پی، تمام لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کیا، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کا سوچا بھی نہیں جو غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر قانونی۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب غیر قانونی اور غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت میں رہی اور اس وقت بھی جو اپوزیشن تھی اس دور کی، اس نے لانگ مارچ کی، اس نے دھرنے دیے، اس نے مختلف جو ہیں وہ احتجاج کیے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ہم نے اس طرح کے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے مذمت کی کہ جس طرح سے اس وقت پنجاب پولیس کو متحرک کیا گیا ہے، انہوں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت بوکھلا گئی۔ حماد اظہر، عثمان ڈار اور فاروق حبیب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ شہریار آفریدی نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس طرح کی کارروائیاں نہیں کی جاتی، لیکن اب تو ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کا لاہ عمل ہے آگے؟ دیکھیں جی، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی ایسا سوچا بھی نہیں کہ جس سے ہم غیر جمہوری رویوں کو پرچار یا اس کی پروموشن کریں۔ جہاں تک بات ہے اس گھسپیٹھی حکومت کی، اس امپورٹڈ حکومت کی، جو غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، جن کا دین ایمان کوئی نہیں، جن کی قیمتیں لگتی ہیں، جو اپنی دھرتی ماں کے سودے کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لیڈرشپ کو ڈرا دھمکا کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ 25 تاریخ آنے دیں، میرے رب ذوالجلال کے فضل سے ہر گھر، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بچہ نکلے گا، کیونکہ کلمہ حق اور پھر ناموس رسالت اور پاکستان، یہ جو دھرتی ماں ہے، جو ہماری شان، مان، عزت ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، ہم بطور ایک غیرت مند اور خوددار قوم کے انشاءاللہ کسی کو یہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ ایسا سمندر ہوگا جو ان گھسپیٹھیوں کو بہا لے جائے گا، لیکن صرف اللہ سے استدعائی ہے، آپ کے توسط سے، کہ ہم پرامن ہیں۔ اللہ کسی کا ایک قطرہ خون نہ گرائے، اللہ کسی طریقے سے کوئی انتشار انارکی، کیونکہ دشمنان پاکستان چاہتے ہی یہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر انارکی آئے، انتشار آئے، اور پاکستان اس پٹڑی پہ جس پہ بڑی عرصے بعد چڑھا ہے اس سے ڈیریل ہو۔ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے
یہ جتنے بھی نااہل ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے منہ میں گولیاں ماری ہیں، جن کے اوپر ENF، جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ تمام لوگ ان کو آج وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کیسے مان رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ، آپ کے تھرو جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں، وہ اہلکار ہیں ریاست پاکستان کے، خدا کے لیے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ کسی حوالے سے پرامن احتجاج کو نہیں روک سکتے. اور یہ جو روٹس بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا، اسی طرح KPK کے علاوہ سندھ، بلوچستان، تمام پنجاب اور اسلام آباد کے بیچ میں جتنے انٹری پوائنٹس ہیں، یہ بھی ان کو بند کرنا غیر آئینی ہے. اور پھر عام لوگ جو جن کی مزدوریاں ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں اور ان سے کنٹینر اتار کے یہ راستے جو روک رہے ہیں، انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں گے. اللہ کی لعنت اور پٹکار ان بدبختوں پہ پڑ رہی ہے. وقت ثابت کرے گا کہ یہ رسوا ہوں گے اور انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا. شہریار صاحب، اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ عدالت سے رجوع کریں گے. آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے کہ اس طرح کا جو ایک جمہوری عمل ہے، احتجاج ہے یا لانگ مارچ ہے، اس میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی. تو آج صبح پھر آپ عدالت سے رجوع کریں گے دوبارہ؟ انشاءاللہ ہم عدالت سے آلریڈی رجوع کیا ہوا ہے. کل اس پہ انشاءاللہ ایک پازیٹیو خبر آئے گی. یہ کسی طریقے سے نہیں روک سکتے. اور یہ نااہل کیوں ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے؟ یہ تو بڑے بلند و بان دعوے کرتے تھے، یہ تو مذاق اڑاتے تھے ہمارا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کیوں نہیں کراتے. اب جب الیکشن کی ڈیمانڈ اب کر رہے ہیں تو یہ ساری پارٹیاں چور دروازے سے جو آئی ہیں، یہ کیوں ابھی ڈری ہوئی ہے؟ تو آج میرے رب ذوالجلال آج کی رات اور کل کی رات استدعا ہے اللہ سے کہ اللہ اس دھرتی ماں کو تا قیامت سلامت رکھے. لوگ آتے اور جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ لوگ جو اس ملک کی عزت اور ناموس کے سودے کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو غیروں کے اشارے پہ چلتے ہیں، تو ہمارا رب انشاءاللہ عبرت بنائے گا. اچھا شہریار صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پنجاب کے اندر تو کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، KPK میں آپ کی اپنی حکومت ہے، لیکن جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اسلام آباد کے، انہیں پنجاب سے آنے والوں کے لیے بھی بند کیا جا رہا ہے اور KPK سے آنے والوں کے لیے بھی بند کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے پنڈی اور اسلام آباد اور تو چھوڑیں، وہاں سے جو لوگ نکلیں گے کس کس کو ان کی جیلیں کم پڑ جائے گی اللہ کے فضل سے. ان کے پولیس، ان کے تمام اہلکار دیکھیے گا میرے رب کے فضل سے وہ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، سوائے کچھ کے جن کو حرام کی لعنت پڑی ہوئی ہے، جو اسپیشل ٹاسک سے لے کے آئے ہیں. لیکن جب کن فیکون کا حکم ہوتا ہے رب ذوالجلال کی فضل سے، تو پھر بڑے بڑے بت ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کے بتوں کو میسج یہ ہے کہ جو غیروں کے اشارے پہ چلتے ہیں کہ رب کا واسطہ ہے، غیروں کی بت پرستی چھوڑ دیں، اس ملک میں آئیں، الیکشن کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لائے عمل ہم ابھی کسی کو نہیں بتا رہے. انشاءاللہ 25 کی تاریخ 3 بجے دوپہر کشمیر ہائی وے کی کال ملی ہے، تمام پاکستانی انشاءاللہ باذن اللہ، اور ہم سر کفن پہ باندھ کے نکل رہے ہیں. باقی اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے اور رب ذوالجلال وہی ہے جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور یہ رسوا ہوں گے سارے. اچھا شہریار صاحب، جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ اتحادی جماعتوں نے آج جو ہے فیصلہ متفقہ طور پر کر لیا ہے، جس کو آپ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے. تو آپ الیکشن کیسے حاصل کریں گے لانگ مارچ کے بعد بھی ان سے؟ ایک سوچ انسان کی ہوتی ہے، ایک رب کی ہوتی ہے. ان کو جو سوچنا ہے، جو فیصلے کرنے ہیں کریں، لیکن انشاءاللہ عوام کا سمندر ان کو ڈبو جائے گا اور یہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے رب جس طرح عید کی نمازیں نہیں پڑھ سکے ڈر کے مارے، اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے گھر میں جو ان کے ساتھ ہوا، یہ آج بھی ان کو اللہ، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کاش ان کی آنکھیں کھل جائیں، آج بھی ان کے پاس ٹائم ہے. اللہ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دے. بات کسی کے اقتدار میں آنے کی نہیں ہے، بات دھرتی ماں کی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز سے ایک بات کر دی ہے کہ کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گے.
कब तक गैरों के इशारों पे चलेंगे? मुल्क की इज्जत और नामूस के सौदे कब तक होते रहेंगे? कश्मीर की बेटी कब तक रुसवा होगी? फलस्तीन की बेटी, मुसलमान की इज्जत के जनाजा कब तक निकलेगा? ये तभी निकलता है जब ये बदबख्त गैरों के आगे सर झुकाते हैं। अब वक्त है कलमा हक का, वक्त बताएगा कि कौन सुरखरू हुआ। और याद रखें, करबला का मैदान पूरी कौम याद रखे। कोई जीत के हारता है तो कोई हार के जीतता है। तो इंशाल्लाह 25 को पूरी इंसानियत के लिए, आने वाले वक्त के लिए मिसाल बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा शहरियार साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आप कोहाट में हैं, कोहाट से ही काफिला लेकर आप इस्लामाबाद की जाने पाएंगे? याद रखें, जनूबी अजला, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी, औरंगजेब एजेंसी, DI खान, टांग, बनू, लकी, करक, हंगू, कोहाट इज अ डिविजनल हेडक्वार्टर, FR पेशावर, FR कोहाट, FR बनू, FR लकी, FR टांग, FR DI खान, सब जनूबी अजला है। ये जनूबी अजला किला है तहरीक इंसाफ का। किस किस रूट को ये रोकेंगे? इंशाल्लाह 25 आने दें और वक्त साबित करेगा मेरे रब के फजल से। ठीक है, 25 मई आने दें, वक्त साबित करेगा। शहरियार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे, मजम्मत कर रहे थे, कह रहे थे कि गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात हैं जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।